العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام سید عالم سرور عالم سید المرسلین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین شفیع المذنبین پیارے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر لاتعداد انگنت اور بے شمار رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ آپ خاتم الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ایک اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نگاہ رحمت سے میں آپ کے لیے ایک ایسا عمل پیش کرنے لگا ہوں جو بہت ہی منفرد ہے، بڑے ہی انوکھے راز والا ہے۔ کسی کے اوپر کالی نظر ہے، کالا جادو ہے، شیاطین ہیں۔ میں اپنے پچھلے بیان میں عرض کر چکا ہوں کہ جنات کی کئی قسمیں ہیں اور کئی طبقات ہیں جنات کے۔ ایک شیاطین ہیں جن کا باپ ابلیس ہے، اور ایک جنات ہیں جن کا باپ جان ہے، جسے سورہ رحمان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اور اسی طرح جنات کی ایک قسم ہے جو اڑتی ہے، پرواز کرتے ہیں، اور ایک قسم ایسی ہے جو چلتے پھرتے ہیں، اور تیسری قسم ایسی ہے جو کتے، سانپ، بچھو، چیلیں، کوے، پرندے اور اس طرح کے جانور اور پرندے بن جاتے ہیں۔ یہ مختلف اپنی شکلوں کو کرتے رہتے ہیں، ان کی صورتیں بدلتی رہتی ہیں، شکلیں بدلتی رہتی ہیں۔ یہ بھی انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں مختلف پرندوں کی صورت میں، چوہے، کتے، ریچھ، بندر، اور اس طرح سانپوں کی شکل میں، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی شکلیں ان کی ہوتی ہیں۔ یہ انسانوں کو ڈستے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، اور انسان کو ضرر بے انتہا پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح کچھ جنات ایسے ہیں، ایک طبقہ ایسا ہے جو انسانوں کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، ان کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، ان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ ان کو دور کرنے کے لیے جہاں پر بہت سارے دم ہیں، دعا ہے، تعویذات کی صورت میں، دم کی صورت میں، عمل کی صورت میں، پڑھائی کی صورت میں، مختلف طریقوں سے ان کا علاج کیا جاتا ہے۔ ہم نے اپنے ایک پروگرام میں ایک برکت والا نوٹ وہ آپ کو پیش کیا تھا، اور الحمدللہ پوری دنیا سے لاکھوں خوش نصیبوں نے اس سے فوائد حاصل کیے، برکتیں حاصل کی، اور اس سے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فائنینشلی معاملات میں سٹرونگ کیا۔ ان کی لاکھوں کے حساب سے کالز ہمارے پاس آئیں، اور ان لوگوں نے شکریہ ادا کیا، دعاؤں میں یاد رکھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک برکت والا پرس وہ بھی ہم نے کیا، اس کا ایک وظیفہ پیش کیا۔ مستند وظائف ہوتے ہیں، کیونکہ یہ الفاظ قرآنیہ ہیں، یہ الفاظ کوئی
ادھر ادھر کے نہیں ہیں، چڑی مار تتر مار اس طرح کے کوگی کہاں کے قصے نہیں ہیں۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یا تو ارشادات عالیہ، آپ کی احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ہے، یا قرآن مجید کی آیات بینات کی روشنی میں ہے، یا اسماء الحسنہ کی روشنی میں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بزرگان دین، اولیاء کاملین، صالحین، اور اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام علیہم رضوان اور ائمہ اہل بیت اطہار علیہم السلام، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل مبارک کے مبارک اقوال سے اور ان کے ارشادات عالیہ سے، فرمودات عالیہ سے یہ آپ کو وظائف جو ہیں پیش کیے جاتے ہیں، اور یہ ان وظائف کا تعلق اپنے آزمودہ وظائف کے ساتھ ہے، اور الحمدللہ اس پر میں نے مختلف کتابیں لکھی ہیں۔ بہار سیفیہ مرتب کی، اس کا حصہ اول حصہ دوم میرے شیخ طریقت مرشد گرامی آفتاب ولایت حجت الاسلام مفتی سیدنا و مرشدنا ڈاکٹر پیر محمد عابد حسین رضوی سیفی نور اللہ مرقدہ، انہوں نے مرتب فرمایا پہلا حصہ، اور دوسرا حصہ جو حضرت امام خراسانی مبارک علیہ رحمت الرحمن سے الحمدللہ منسوب ہے۔ اس کا تیسرا حصہ بہار سیفیہ کا، اور چوتھا حصہ بہار سیفیہ کا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ دیگر موضوعات پر کئی کتابیں اس بندہ ناچیز کو اور بندہ خاکسار کو مرتب کرنے کا، تالیف کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف عطا فرمایا، اور ان میں یہ اس وقت الحمدللہ روحانی علاج پر مشتمل یہ کتاب ہے جو سب سے بڑی ضخیم ہے۔ یہ ایک جلد ہے، اس کے علاوہ اس کی دوسری جلد بھی ہے الحمدللہ۔ یہ 2 جلدوں پر مشتمل ہے، 2 جلدوں پر یہ مشتمل ہے۔ آپ اس کتاب کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کتاب جو ہے، یہ کتاب کا تھوڑا سا اس کا دیدار اور اس کی زیارت یہ پہلی جلد کی میں نے کروائی ہے، اور یہ اس کی دوسری جلد جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ دوسری جلد ہے، آپ اس کو بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں کیمرے کی آنکھ سے۔ یہ دیکھیں، یہ بھی الحمدللہ ایسے کچی چیزیں اس کے اندر نہیں ہیں، الحمدللہ اس کے اندر جو میں نے عرض کیا ہے وہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں اور مستند ہیں، غیر معیاری نہیں ہیں، غیر معیاری نہیں ہیں۔ اور آج میں آپ کو برکت والے نوٹ کے بعد برکت والا پرس اور برکت والا بیگ، اس طرح ان کے بعد آج ایک میں شفا والا آسا تیار کرنے کا مکمل طریقہ آپ کو بتاؤں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے 1 2 منٹ 5 10 منٹ دیکھنے کے بعد اس کو اسکپ نہیں کرنا، بلکہ پوری ویڈیو کو اول سے آخر تک دیکھنا ہے۔ بہت ہی معلوماتی ہے، آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا کرنے والی ہے۔ پیر صاحب یہ اسپیشلی چیز ہے، اور بڑی خاص الخاص حضرت جامی صاحب بڑی خاص یہ چیز ہے، شفا والا آسا۔ الحمدللہ ہم اس کو کم و بیش عرصہ 27-28 سال سے استعمال کر رہے ہیں، اور دنیا اس سے الحمدللہ فیض پا رہی ہے۔ بات اس پرس کی نہیں ہے، بات نوٹ کی نہیں ہے، بات تو اصل یہ ہے جو ایمان اور یقین ہے اللہ کی ذات پر، اس کی برکت ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب آگ میں تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت ان کا جو اس آگ کو گلزار بنانے کا عمل تھا، وہ عمل یہی تھا کہ آپ کے ایمان قوی تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ، توکل، یقین کامل تھا۔ اور آپ سنتے ہیں نا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے دربار خلیل میں آ کر جب آپ کو آگ میں ڈال دیا گیا تو انہوں نے خدمت جناب خلیل اللہ علیہ السلام میں حاضر ہو کر آپ سے عرض کیا کہ حضرت آپ اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ مجھے ارشاد فرمائیں میں آگ کو ٹھنڈا کر دوں؟ آپ نے فرمایا تجھے اللہ نے حکم دیا ہے؟ عرض کیا نہیں۔
تو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جبریل امین آپ چلے جاؤ، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے جانتا ہے، میرا خلیل کس حال کے اندر ہے، کس کیفیت کے اندر ہے، میرا اللہ مجھے جانتا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو آپ کا ایمان و یقین اللہ کی ذات کے ساتھ کامل تھا، اور رب نے پھر یقین کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ جو توکل کرنے والے لوگ ہیں ان کے توکل کو اللہ ٹوٹنے نہیں دیتا، کمزور ہونے نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنے پیارے خلیل کے یقین اور ایمان کو الحمدللہ وہ اپنی کرم نوازی سے اور اپنی خاص رحمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ اللہ نے وحی فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قلنا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ میرے پیارے ابراہیم خلیل اللہ پر گلزار بن جا، ٹھنڈی نہ ہونا سردی نہ لگے، اتنی ٹھنڈی نہ ہونا سردی لگ جائے، اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ سردی لگ جائے، اور اتنی گرم نہ ہونا کہ ان کو گرمی محسوس ہو، گلزار بن جا، پھولوں کی سیج بن جا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ آگ ایسے ہوگی جیسے پھولوں کی سیج ہوتی ہے۔ تو ناظرین کرام، معزز سامعین گرامی قدر، آج بہت قیمتی چیزیں آپ کے لیے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ، شارٹ کٹ بھی ہو، اختصار بھی ہو، لیکن پوری تفصیل بھی ہو، مختصر ہو لیکن مؤثر ہو۔ اس کے باوجود گفتگو میں طوالت ہو جاتی ہے، انداز بیاں میں طوالت ہو جاتی ہے، لیکن اس کا ایک پہلو میں مد نظر رکھتا ہوں کہ آپ کو کوئی بات ضرر نہ پہنچائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا عمل باطل ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا وقت باطل ہو جائے، آپ کا وقت ضائع ہو جائے۔ آپ کے وقت کو بچانے کے لیے میں تفصیل کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ، پوری لگن کے ساتھ آپ لوگوں سے محو کلام ہوتا ہوں، ہم کلام ہوتا ہوں، آپ لوگوں سے گفتگو کرتا ہوں، آپ لوگوں کو درس روحانی دیتا ہوں، اور اس میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں تک یہ چیز پہنچے۔ یہ چیز چونکہ عام چیز نہیں ہے، خاصاں دیگا لاما اگے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد اگے کتےاں دے دھرنی۔ یہ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان ہے، آپ کا شعر ہے۔ سیف الملوک کے اندر آپ نے فرمایا کہ خاص چیزیں خاص لوگوں کو دی جاتی ہیں، تو ہم یہ خاص چیزیں آپ کو خاص سمجھ کر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور اپنے قیمتی موتی آپ کی جھولیوں میں ڈالتے ہیں، آپ کے دامنوں میں ڈالتے ہیں، آپ کے کاسہ دل میں ڈالتے ہیں، آپ کے کشکول میں ڈالتے ہیں، اس لیے کہ آپ ان سے خود بھی فائدہ اٹھائیں، اپنے گھر والوں کو بھی فائدہ دیں، اپنے بچوں کو بھی فائدہ دیں، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہ فائدے چھوڑ جائیں، یہ فائدوں کے خزانے چھوڑ جائیں، یہ نور کے خزانے چھوڑ جائیں، یہ رحمت کے خزانے چھوڑ جائیں، اور ان خزانوں سے آپ خود بھی برکات حاصل کریں، اپنے اہل و عیال کو بھی یہ برکتیں شیئر کریں، اپنی اولاد تک، اپنے دوست احباب تک، اپنی عزیز و اقارب تک۔ تو محترم ناظرین کرام، آج شفا والا آسا۔ اب آسا دیکھ لیجئے، اس کو بنانے کا طریقہ سن لیجئے، لیکن ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے تو اس کا ہو نہیں سکتا کہ فائدہ نہ ہو۔ 100% گارنٹی کے ساتھ اس کا فائدہ ہے۔ آج تک میں نے اس کو شیئر نہیں کیا تھا۔ آستانے پر خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ حسنین آباد شریف، گلبرگ 3، لاہور کینٹ، پاکستان، یہاں پر آنے والے متعدد اور بے شمار لا تعداد انگنت جو سائلین آتے ہیں، حاضرین آتے ہیں، اور روحانی طلب لے کر راہ سلوک کے مسافر آتے ہیں، دور و نزدیک سے، پاکستان کے طول و عرض سے، اور پاکستان کے علاوہ دیگر کنٹریز سے، دیگر ممالک سے جو لوگ آتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ شفا والا آسا کتنی اہمیت کا حامل ہے، لیکن میں نے کسی کو اجازت نہیں دی بنانے کی، یہ خود بنا کے رکھا ہوا ہے، استعمال کرتے ہیں، لیکن آج میں پبلک تک اس کو کرنے لگا ہوں، پبلش کرنے لگا ہوں، تاکہ کر بھلا ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ علم جو ہے اس کو سمیٹ کے نہیں رکھنا چاہیے، علم جو ہے اس کو
اپنے تک محدود نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اللہ کی مخلوق تک اس کو شیئر کرنا چاہیے۔ یہ اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کا بھی بھلا ہو، آپ کے گھر والوں کا بھلا ہو، آپ کے اہل خانہ کا بھلا ہو، آپ کی اولاد کا بھلا ہو، آپ کی آنے والی نسلوں کا بھلا ہو۔ یہ ایک بہترین چیز ہے، اس کو توجہ سے سماعت فرما لیجئے۔ آسا، یہ آسا جو ہے، ویسے بھی آپ کو بتا دوں کہ آسا ہاتھ میں رکھنا سنت ہے۔ بعض علماء و مشائخ کے فرمان کے مطابق 40 سال سے عمر زیادہ ہو جائے تو پھر آسا ہاتھ میں رکھنا سنت مبارکہ ہے، انبیاء کی سنت ہے۔ پیارے آقا و مولا سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ لیکن اگر کوئی نوجوان، آج کا نوجوان، وہ 40 سال کی عمر کو بھی نہیں پہنچا، لیکن آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ کو اپنانا چاہتا ہے تو پھر وہ آسا تھام سکتا ہے، آسا پکڑ سکتا ہے، کھونڈی والا آسا بھی، جس طرح کہ آپ ویڈیو میں تصاویر میں دیکھ رہے ہیں، اور اوپر سے اس طرح کھونڈی بنی ہوتی ہے، اس کو بھی، اور یہ تو ایک خاص میں عمل کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں، اس طرح کا بھی، سیدھا بھی ہو، اس طرح کا ہو، کھونڈی والا ہو، کھونڈے والا ہو، جس طرح کا بھی ہو، جیسا کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے پاس آسا تھا، لیکن اس کی 2 شاخیں اوپر کو تھیں، 2 شاخیں۔ جب کبھی آپ نے کنویں سے پانی نکالنا ہوتا تو وہ شاخیں بوکا بن جاتی، ڈول بن جاتی، تو ان سے وہ پانی نکال لیتے، اور جب کبھی آپ کو ضرورت پیش آتی تو آپ اس کو تکیہ بنا لیتے، اس کے ساتھ ٹیک لگا کے آرام فرما لیتے۔ جب کبھی آپ کو ضرورت پیش آتی تو کسی مشرک کے سر میں بھی ٹکا دیتے۔ جب کبھی آپ کو ضرورت پیش آتی تو آپ اپنی بکریوں کے لیے درختوں سے پتے جھاڑ لیتے۔ جب کبھی ضرورت پیش آتی تو فرعون کے دربار میں، فرعون کے محل میں جو جادوگر ساحر آئے تھے، انہوں نے اپنی رسیاں ڈالی، سانپ بن گئے، اور آپ نے اپنے آسے کو ڈالا تو آسے نے منہ کھلا، بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور سارے کے سارے سانپ ان کے نگل گیا۔ لیکن یہ آسا مبارک کہاں سے آیا تھا؟ یہ جنت سے آیا تھا۔ یہ کسی ترکھان نے، کسی مستری نے نہیں بنایا تھا، یہ جنت سے آیا تھا، اور جس لکڑی سے بنا تھا وہ لکڑی پاکستان کی زمین سے، جنگلات سے حاصل نہیں کی گئی، ہندوستان کے جنگلات سے حاصل نہیں کی گئی، بنگلہ دیش اور افریقہ کے جنگلات سے حاصل نہیں کی گئی، وہ دنیا کے کسی ملک کے جنگلات سے حاصل نہیں کی گئی۔ وہ لکڑی جنت کے اندر پیلوں کے درخت سے حاصل کی گئی، پیلوں کے درخت کی بنی ہوئی وہ آسا تھا، وہ لاٹھی تھی۔ اسے ڈنڈا بھی کہہ لیں، لاٹھی بھی کہہ لیں، آپ اس کو سوٹا بھی کہہ لیں، اور عصا مبارک بھی کہہ لیں۔ آج ایک اور زبان کا اضافہ حضرت پیر صاحب نے فرمایا، متیر بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن متیر کا سٹائل ذرا تھوڑا سا اور ہوتا ہے، جس طرح کا یہ ہے، یہ عصا تو اس طرح کا، لیکن آپ اس کو عرف عام میں کہہ سکتے ہیں۔ اس کو بنانے کا اب میں نے آپ کو مکمل طریقہ بتانا ہے، لیکن بات ہو رہی تھی عصا کلیمی کی، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، کلیم اللہ علیہ السلام کے عصے کی، کہ وہ عصا مبارک رات کو روشن ہو جاتا تھا، روشنیاں بکھیرتا تھا، اور وہ عصا مبارک پتھر پر مارا تو چشمے جاری ہو گئے، اور جو قبائل تھے پانی پہ لڑنے جھگڑنے والے، آپس میں اختلافات کرنے والے، اتنے ہی چشمے جاری ہو گئے جتنے قبیلے تھے۔ سبحان اللہ۔ وہ عصا مبارک حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا، میں اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر کے پھر یہ عصا شفا والا تیار کرنے کا آج آپ کو بہترین یہ میں ایک عمل دے رہا ہوں، بخش دیا، یہ عمل ہدیہ کر دیا میرے آقا علیہ السلام کی پوری امت کے لیے۔ جہاں جہاں تک آپ اس کو بھیجیں گے، ہم نے اتنی محنت کیا، آپ نے ایک کلک کرنا ہے، ہم نے اتنی محنت سے بیان کیا، میں نے اتنی محنت سے یہ عمل اپنے بزرگوں سے حاصل کیا، اپنے شیخ طریقت سے، اپنے مرشد گرامی سے، اپنے مرشد پاک حجت الاسلام آفتاب ولایت شیخ القرآن والحدیث
حضرت سیدنا و مرشدنا مفتی ڈاکٹر پیر محمد عابد حسین رضوی سیفی نور اللہ مرقدہ ان سے ان کی نگاہ عنایت سے حاصل کیا. اور یہ میرا سال ہا سال کا. کوئی ڈاکٹر اپنا خاص نسخہ نہیں دیتا, کوئی حکیم اپنا خاص نسخہ نہیں دیتا, کوئی عامل یہ اصل حقائق نہیں بتاتا, کوئی عامل اپنا عمل نہیں بتاتا, اپنا خاص عمل چھپا کے رکھتا ہے. حکیم کئی نسخے بتائے گا لیکن اپنے خاص نسخہ نہیں بتائے گا. ڈاکٹر اپنا خاص نسخہ نہیں بتائے گا, اپنا خاص فارمولہ وہ اپنے پاس رکھتے ہیں. بہت ساری چیزیں بتاتے ہیں. آج کل تو کوئی کہے گا نا کہ نہیں ڈاکٹروں نے تو میڈیسن کے اوپر فارمولہ لکھا ہوتا ہے. بھائی نہیں, اس کے علاوہ بھی بڑی چیزیں ہیں, ہر چیز عیاں نہیں ہوتی. تو آج میں جو آسے کی بات بتا رہا ہوں یہ میرا تو خاص الخاص ہے, بہت ہی خاص الخاص, جو میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنے لگا ہوں. میں امید کرتا ہوں آپ اس سے زیادہ فوائد اٹھائیں گے. اس کے اگر میں کہوں کہ میں اس کے لاکھوں روپیہ ہدیہ لوں تو وہ لاکھوں روپے اس کے آگے کچھ نہیں ہے, ککھ بھی نہیں ہے. یہ جادو جنات شیاطین جن کو چمٹ جاتے ہیں, دیو چمٹ جاتے ہیں, چڑیلیں ڈائنیں چمٹ جاتی ہیں, گندیلیاں چمٹ جاتی ہیں, یہ آسا ان کے لیے باعث برکت اور باعث شفا ہے. یہ آسا, یہ چیز تیار ہونی ہے نا, لکڑی کا کمال نہیں ہے. کمال اس چیز کا ہے جو اس کے اوپر اللہ کا کلام پڑھا جائے گا, اللہ کا کلام پڑھا جائے گا. آسے تو اور بھی ہیں, ڈنڈے تو اور بھی ہیں, سوٹے تو اور بھی ہیں, لاٹھیاں تو اور بھی ہیں, متینے اور بھی ہیں, لیکن اس کا تعلق اللہ کے قرآن سے ہو گیا, کلام اللہ سے ہو گیا. جس کا تعلق کلام اللہ سے ہو جائے. دیکھیں نا, بندے تو بڑے ہیں, ہندو ہے, عیسائی ہے, کافر ہے, یہودی ہے, مشرک ہے, دہریہ ہے, کسی اور مذہب سے دنیا میں بہت سارے بدھ مت ہیں. اب بحثیت انسان تو ہیں, آدمی تو ہیں, لیکن جس کے سینے میں اللہ نے قرآن ڈال دیا, جس نے اپنے سینے کو قرآن کے لیے کھول دیا, جس کے سینے میں اللہ کا کلام محفوظ ہو گیا, حفظ ہو گیا, اس کی شان کیا ہے؟ ابھی وہ پہلا حرف پڑھنے آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, ابھی یہی پڑھنے آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نورانی فرشتے بحکم الہی اس کے پاؤں کے نیچے اپنے نورانی پر بچھا دیتے. سبحان اللہ. تو یہ بندہ برابر ہو گیا. اس بندے کا اور اس بندے کا کتنا فرق پڑ گیا. ایک وہ بندہ ہے جو مصلی رسول پہ کھڑا ہے, ایک وہ بندہ ہے جو ممبر مصطفیٰ کریم علیہ السلام پہ کھڑا ہے, ایک وہ بندہ ہے جو کسی موت کے کنویں میں ناچ رہا ہے, ایک وہ بھی بندہ ہے جو شراب خانے میں بیٹھا ہوا ہے, ایک وہ بھی بندہ ہے جو شرابی کبابی ہے, ایک وہ بھی بندہ ہے جو چور ڈاکو اور لٹیرا راہزن ہے, ایک وہ بھی بندہ ہے جو سود خور ہے, ایک وہ بھی بندہ ہے جو بے نمازی ہے جس سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے. تو بندے بندے میں فرق ہو گیا نا. ایک وہ اینٹ ہے جو لیٹرین میں لگی, وہاں ننگے پاؤں نہیں جا سکتے, ایک وہ اینٹ ہے جو مسجد کے فرش پہ لگ گئی, صورتحال بدل گئی, صورتحال بدل گئی. وہاں جوتے پہن کے جاؤ گے گناہگار ہو جاؤ گے, لیٹرین میں جوتے اتار کے جاؤ گے پاؤں نجس ہو جائیں گے. کیا بات ہے. وہ بھی پتھر ہے جو سڑکوں پہ پڑا ہے, بیکار پتھر, اللہ اکبر. اور ایک وہ پتھر ہے, ایک وہ پتھر ہے, ایک وہ پتھر ہے, کون سا؟ جو حجر اسود کو لگ گیا, جو خانہ کعبہ کو لگ گیا, جسے حجر اسود کہتے ہیں. وہ پتھر جو حجر اسود ہے, ایک وہ پتھر جو کعبۃ اللہ کی دیواروں کو لگ گیا, ایک وہ پتھر جو حرم شریف کے اندر لگ گیا, ایک وہ پتھر جو حرم پاک کے اندر لگا, مسجد الحرام کے اندر لگا, دنیا کی کسی مسجد کے اندر لگ گیا. اس پتھر کی عظمت کیسی ہے. وہ پتھر, ایک وہ کپڑا, ایک وہ کپڑا جو آپ نے گلے میں پہنا ہے, ایک وہ کپڑا جو زمین پہ بچھا ہوا ہے, ایک وہ کپڑا جو قرآن کا غلاف بن گیا. دنیا پہلے
اس کپڑے کو چومتی ہے، بعد میں قرآن کو چومتی ہے۔ پہلے اس کا احترام لازم ہے، نجس ہاتھ نہیں لگائیں گے اس کو، بے وضو نہیں چھوئیں گے اس کو، بلا طہارت نہیں چھوئیں گے اس کو۔ ہے تو وہ بھی کپڑا ہے، وہ بھی کپڑا، لیکن جو پہننا ہے نیچے بچھا ہے، یہ 1000 روپے کا گز ہے۔ جو قرآن کا غلاف بنا ہے وہ 100 روپے کا گز ہے، لیکن بات اس کی قیمت کی نہیں، بات اس کی نسبت کی ہے، بات نسبت کی ہے، تو نسبت ہو گئی۔ اسی طرح وہ کاغذ ہے جس کے اوپر تصویریں، کیلنڈر بنے ہیں، سڑکوں پہ گرے پڑے ہیں، بڑے بڑے پورٹریٹ بنے ہوئے ہیں، فلمی تصویریں لگی ہوئی ہیں، ڈراموں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں۔ ایک وہ کاغذ ہے، چاہے وہ 70 گرام کا ہو، اس کے اوپر قرآن پاک کی آیات بینات لکھی ہوں، وہ کاغذ بھی ہم نیچے نہیں گرنے دیتے۔ اہل ایمان اس کاغذ کا بھی احترام کرتے ہیں۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی، حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ شراب خانہ تھا، ہر وقت شراب کے نشے میں ہوتے تھے، لیکن توبہ سے قبل کی بات ہے۔ ایک دن گھر جا رہے تھے، راستے میں کاغذ گرا پڑا، دیکھا بسم اللہ شریف لکھی ہوئی ہے، نشے کی حالت میں تھے۔ یہ مومن کا انداز دیکھے، ہو مومن، دل کے اندر ایک رتی برابر ایمان ہو، میرا رب کبھی نہ کبھی چمکا دیتا ہے، لیکن ہو ادب والا، ادب والا۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ بے ادب بے نصیب، با ادب با نصیب۔ بے ادب ہمیشہ بے مراد رہتا ہے، اور با ادب ہمیشہ مراد پا جاتا ہے۔ انہوں نے ادب کیا اللہ کے نام کا، اس کو لے جا کے گھر میں کاغذ کو صاف کیا، خوشبو سے معطر کیا، اور اوپر بالا خانے میں رکھ دیا، اور اپنے انداز میں بات کرتے ہیں، کہتے ہیں اے کاغذ کے ٹکڑے، تیرے اوپر اللہ کا نام لکھا ہے، میرے خالق و مالک کا نام لکھا ہے، تیرا مقام نیچے نہیں ہے، تیرا مقام بلند ہے، بلند ہے، بلند ہے۔ بس یہ عمل تھا ان کا۔ اس وقت کے ولی کامل حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ خواب کے اندر ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے، اے سری سکتی، جاؤ میرے دوست کو میرا سلام کہہ دو، اور ان کو بتا دو کہ ہم نے انہیں اپنا دوست بنا لیا ہے۔ 3 رات یہ خواب آیا، 3 رات، تیسری رات پھر خواب آیا، صبح اٹھے، فرمانے لگے آخر کیا اس کا عمل ہے؟ وہ شرابی بندہ، شراب خانہ چلانے والا، شراب بیچنے والا، فروخت کرنے والا، لیکن میرا اللہ جب کرم فرماتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں۔ وہ کن فرماتا ہے فیکون۔ اللہ اکبر۔ کسی کے گناہ کی وجہ سے، غلطی خطا کی وجہ سے نفرت مت کر، اس لیے کہ میرا رب چاہے تو اس کے سارے گناہوں کو ایک پل بھر میں معاف فرما دے۔ اس کے گناہوں سے نفرت کر، گناہ کی وجہ سے بندے سے نفرت نہ کر۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ جا کے دستک دی، یہ شراب خانے سے جلدی سے باہر ہے، ننگے پاؤں تھے، تو دیکھا اللہ کا ولی میرے شراب خانے پر، شرمندگی سے آنکھیں جھک گئیں۔ حیا تھا لوگوں میں، اقدار تھی لوگوں کی۔ اب تو چھوٹے بڑے کی تمیز بہت کم ہو گئی ہے، چھوٹے بڑے کی تمیز، ادب و احترام کم ہوتا جا رہا ہے۔ ہر بندہ جس کو 2 لفظ آتے ہیں، جو حرف آتے ہیں، وہ دوسروں کو اپنے سے گرا ہوا سمجھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ یہی سمجھتا ہے کہ جس طرح کا میں ہوں ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تجھے کیا پتا ہر چہرہ کسی کا محبوب ہوتا ہے؟ تو کیا جانے کہ اللہ کی نظر میں، اللہ کی نگاہ میں وہ کتنا معتبر ہے، وہ کتنا پیارا ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک مال و دولت سے نہیں، طاقت سے نہیں، علم سے نہیں، پڑھائیوں سے نہیں، قبیلوں سے نہیں، اللہ کے ہاں وہ افضل ہے، وہ اللہ ہے، وہ بہترین ہے جو تقوی والا ہے، تقوی والا ہے۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ ملے، حضرت بشر حافی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے،
پوچھا جی یا حضرت کیسے تشریف لائے؟ فرمایا تجھے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا۔ کس بات پر؟ اس بات پر اللہ نے تجھے دوست بنا لیا ہے کہ جو تو نے اس کے نام کا احترام کیا ہے، اس کے نام کا ادب کیا ہے۔ اس ادب کی وجہ سے حضرت بشر حافی اسی وقت عہد کرتے ہیں کہ میں نے ایک چھوٹا سا عمل کیا، چھوٹا سا عمل کیا، میرے لجپال مالک کو کتنا پسند آ گیا۔ اگر میں اپنی ذات، اپنی زندگی اسی کے نام پر گزار دوں، اسی کی رضا اور خوشنودی کے لیے گزار دوں، تو میرے ساتھ اللہ کا پیار اور اللہ کی محبت کتنی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ آپ نے اسی دن سے پھر توبہ کر لی، شراب خانے کو آگ لگا دی، شراب پینا بند، بیچنا بند، فروخت کرنا بند، لین دین سب کچھ ختم۔ پھر جتنی دیر زندہ رہے ننگے پاؤں چلتے رہے۔ کسی نے پوچھا حضرت ننگے پاؤں کیوں چلتے ہو؟ فرمایا جب اللہ کی کرم نوازی کا مجھے پیغام ملا تو اس وقت میں ننگے پاؤں تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ میں جوتا پہنوں، اب ننگے پاؤں ہی رہوں، کیونکہ مجھ پر کرم اسی حال میں ہوا ہے، اسی حال میں مجھ پر ہوا۔ اور رب نے بھی پھر ان کی عزت جانوروں کے دلوں میں بھی بٹھا دی، انسانوں کے دلوں میں تو ڈالی ہی ڈالی، جانوروں کے دلوں میں بھی ڈال دی کہ کوئی جانور جس گلی سے، جس بازار سے، جس رستے سے، جس چوک سے حضرت بشر حافی گزرتے تھے، وہاں جانور لید اور پیشاب نہیں کرتے تھے، مینگنی نہیں کرتے تھے کہ یہاں سے اللہ کے ولی کا گزر ہوتا ہے۔ یہ دیکھ شان ولایت، یہ دیکھ شان ولایت، اے بندگان خدا شان ولایت کو دیکھو۔ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ فرشتوں کو فرماتا ہے اعلان کر دو زمین و آسمان میں، اس بندے کو میں نے اپنا بنا لیا ہے، اب اس کا احترام کرو، محبت کرو۔ وہ بشر حافی، حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں چلنے والے کو، بشر حافی، اللہ اکبر۔ ایک دن ایک چرواہا بکریاں لے کے جا رہا تھا تو اس کی بکریوں نے مینگنی کر دی، پیشاب کر دیا، وہ رو پڑا۔ کسی نے پوچھا کیا ہوا اچانک سے رو پڑے؟ اس نے کہا مجھے پتہ چل گیا ہے، یقین ہو گیا ہے کہ آج وہ اللہ کا ولی جو ان رستوں پہ ننگے پاؤں پھرتا تھا، آج وہ اللہ کا ولی دنیا سے وصال فرما گیا ہے، اس لیے کہ میرے جانوروں نے، میرے بھیڑ بکریوں نے یہاں پر پیشاب اور لید اور مینگنی کر دی ہے، اس لیے محسوس ہوتا ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا ولی دنیا سے پردہ فرما گیا ہے، اس لیے کہ اس کی زندگی میں یہ جانور یہاں پر اتنا احترام سے چلتے تھے کہ وہ یہاں پر مینگنی اور پیشاب کرتے ہی نہیں تھے۔ تو بھئی بات نسبت کی ہے، بات نسبت کی ہے۔ جو کلام اللہ کا اتنا سا احترام کرے، پھر فیض کس طرح ملتا ہے؟ تو جو اللہ اکبر قرآن کی آیات کی، قرآن کی تلاوتوں کی، اللہ کے ذکر کے نور کی پھوہاریں برسانا شروع کر دے تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ کتنا نوازتا ہے۔ تو میں یہ برکت والا، شفا والا آسا یہ بنانے کا آپ کو طریقہ بتانے لگا ہوں۔ یہ شفا والا آسا، اور میں نے آسے کا ذکر کر دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آسا پکڑنا ویسے بھی سنت ہے، آسا پکڑنا، سٹک پکڑنا، آپ دور حاضر میں کھونڈیاں مل جاتی ہیں وہ بھی پکڑ سکتے ہیں، لکڑی کی۔ اور علماء کرام جمعۃ المبارک کے خطبات میں، عیدین کے خطبات میں وہ آسا پکڑتے ہیں۔ آسا سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ مکہ معظمہ شریف جائیں، امام حرم، امام کعبہ اور امام مسجد نبوی شریف، آپ وہاں ان کو دیکھیں کہ وہ الحمدللہ آسا پکڑتے ہیں۔ میں نے تو کئی مساجد کے اندر، مسجد قبلتین ہے، مسجد غمامہ ہے، اور مسجد شیخ زید ابو دھابی کے اندر بھی گیا ہوں، تو وہاں بھی دبئی کے اندر، شارجہ کے اندر، جن ممالک میں گیا ہوں، اور مسجد عائشہ صدیقہ ہے مکہ معظمہ شریف کے اندر، مسجد جورانہ ہے، اور اسی طرح مسجد قباء ہے، ہاں حضرت عبداللہ ابن عباس مسجد وادی طائف کے اندر۔ تو جہاں جہاں بھی گئے ہیں دیکھا ہے کہ وہ لوگ اس سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ آسا پکڑنا سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور اب اس سے آپ کچھ اور روحانی فیض لینا چاہیں، ایک تو سنت کا ثواب ملے گا، دوسری چیز کیا ہے
کہ آپ اس کو تیار کریں، میں اس کی اجازت دے رہا ہوں آپ کو کہ کرنا کیا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ میں بتا رہا تھا نا آپ کو، یاد ہوگا بات پچھلی، بھول نہ جانا، کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا جو عصا تھا وہ جنت سے آیا تھا، اور ڈائریکٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں آیا تھا، وہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام راتوں کو گھومتے تھے، پھرتے تھے، چلتے تھے، اور آپ مدینہ شریف کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں اس سے روشنیاں بکھیرتی جاتی تھی، روشنیاں، شعائیں پھوٹتی تھیں نور کی۔ ہاں بالکل بالکل، اللہ کا فرشتہ لے کے آیا جنت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، ڈائریکٹ آسانی نیچے آیا، گرا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے فرشتے کی ڈیوٹی لگائی، وہ فرشتہ لے کے آیا، اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ابو البشر کی بارگاہ کے اندر اس نے عصا پیش کیا، اور آپ اپنے جانوروں کے لیے اس کے پتے بھی جھاڑتے تھے، اور رات کو روشنی کا سلسلہ بھی ہوتا تھا۔ تو یہ جو عصا مبارک تھا، یہ چلتے چلتے حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کے پاس آیا۔ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کے پاس آیا تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے علاقے سے ہجرت فرما کر حضرت شعیب علیہ السلام کے علاقے میں آئے تو وہاں ان کی بھیڑ بکریوں کو پانی پلانے کے لیے حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں وہاں پر موجود تھیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی ہیلپ کی اور پانی پلانے میں ان کی معاونت کی، تو اس کے بعد وہ آپ کو لے کر حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئیں۔ جب حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں تو ان کے پاس ایک تابوت تھا، جسے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر تابوت سکینہ کے نام سے بیان کیا جاتا ہے۔ اب تابوت سکینہ کیا تھا؟ اس کے اندر بہت ساری چیزیں تھیں، انبیاء کرام علیہ السلام کے ان کے لباس تھے، ان کے پیراہن تھے جو نسل در نسل چلے آ رہے تھے، اور ان کے صحائف تھے، اور اس کے اندر وہ آسمانی کتابیں، آسمانی صحائف جو تھے وہ بھی اس کے اندر تھے، اور نالین بھی تھے، اور اس کے اندر مدارج بنے ہوئے تھے، ان کے اندر شیلفیں جس طرح بنائی جاتی ہیں اس طرح تھے، کپڑے تھے، سب سے اوپر صحائف تھے، پھر اس کے نیچے کپڑے، اور کپڑوں کے نیچے دیگر ان کے اشیاء استعمال جو تھیں وہ تھیں، اور سب سے نیچے والے حصے میں ان کے نالین مبارک تھے۔ اس کے اندر یہ عصا مبارک تھا۔ تو حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام نے، میں بڑی اختصار کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کو عصے کی سمجھ آ جائے عصا ہوتا کیا ہے۔ تو حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی سے فرمایا، جاؤ تبرک لے کے آؤ، تبرک لے کے آؤ، کوئی چیز لے کے آؤ جو میں ان کو دوں۔ تو آپ کی صاحبزادی اندر گئیں اور انہوں نے اس تابوت کو کھولا، صندوق کو۔ وہ صندوق ککر کی، شیشم کی لکڑی کا بنا ہوا نہیں تھا، دیار کا بنا ہوا نہیں تھا، شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا تھا، جنتی لکڑی کا بنا ہوا تھا، وہ شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا تھا، بڑا خوبصورت وہ صندوق کو کھولا اور اس میں سے عصا نکالا، اور وہ عصا لا کے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو عطا فرما دیا۔ اب یہ عصا مبارک حضرت سیدنا آدم علیہ السلام والا عصا تھا، وہ عصا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو نصیب ہوا، اور یہ عصا ایسا تھا، یہ چھاؤں بھی کر دیتا تھا، اور یہی عصا تھا جو دریا کے اندر ڈالا آپ نے، دریا کے پانی کے اوپر مارا تو پل بن گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی، آپ کے صحاب وہاں سے گزر گئے، اور فرعون پیچھے سے آنے لگا، غرق ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کو دستے مبارک لگے تھے سیدنا آدم علیہ السلام کے، سبحان اللہ۔ اس کو دستے مبارک لگے سیدنا شعیب علیہ السلام کے، اس کو دستے مبارک لگے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے۔ سبحان اللہ۔ اب اس کی ڈیٹیل تابوت سکینہ کی ایک الگ سے ہے، ایک الگ میٹر ہے، لیکن میں یہاں پر آپ کو صرف عصا بنانے کا طریقہ بتاؤں گا
کہ آسا بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے چاند کی پہلی جمعرات کو باوضو ہو کر، باطہارت ہو کر، اور اپنے لباس کو معطر کرنا ہے، جسم کو معطر کرنا ہے، غسل کر لے تو زیادہ اچھا ہے۔ مکمل طہارت کے ساتھ، مکمل وضو کے ساتھ، مکمل غسل کے ساتھ، اگر وقت میسر ہو تو، سہولت ہو تو مکمل غسل کر لیں، لباس صاف ستھرا ہو، خوشبودار ہو، جائے نماز بچھائیں، گھر کے کسی کونے میں بچھا لیں، کسی کمرے میں بچھا لیں۔ نماز عشاء کے بعد یہ عمل شروع کرنا ہے۔ ساتھ آپ نے خوشبو سلگھا لینی ہے۔ یہ خوشبو سلگ رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، یہ خوشبو آپ دیکھتے ہیں مکہ معظمہ شریف میں، مسجد الحرام کے اندر، خانہ کعبہ شریف کے اطراف میں یہ خوشبو سلگائی جاتی ہے۔ وہ تو بڑی بڑی قیمتی ہوتی ہیں، آپ وہاں سے منگوا لیں، نہیں تو پاکستان سے بھی مل جاتی ہیں، یہ انگلینڈ سے بھی مل جائیں گی، دنیا کے جس ملک میں بھی ہیں خوشبو مل جائے گی آپ کو۔ نہ ملے تو اگربتی لے لیں، بخور لے لیں، اگربتی لے لیں، تو خوشبو سلگھانی ضروری ہے۔ بدن کو لگانی بھی ضروری ہے، کپڑوں کو لگانا، عطر ضروری ہے، پرفیوم لگا لیں، عطر لگا لیں، جو چیز میسر ہے لگائیں، لیکن خوشبو سلگھانی بھی ضروری ہے۔ اور اگر کسی کو نہ ملے تو مکتبہ پیر ابو نعمان رضوی سیفی، یہ سکرین پر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، آپ اس مکتبے سے یہ دم کی ہوئی خوشبو میں منگوا سکتے ہیں، یہ دم کی ہوئی، تیار کی ہوئی خوشبو میں آپ منگوا سکتے ہیں۔ اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ خوشبو سلگھائیں اور 2 رکعت نماز حاجت ادا کر لیں، 2 رکعت نماز نفل، صلاۃ برائے حاجت، 2 رکعت صلاۃ برائے حاجت، یعنی 2 رکعت نماز نفل برائے حاجت۔ سورہ فاتحہ شریف کے بعد 3 بار سورۃ اخلاص، 3 بار آیت الکرسی، یہ پڑھ کے 2 رکعتوں میں 3 بار آیت الکرسی پڑھیں، 3 بار سورۃ اخلاص پڑھیں، اور اس کے بعد آپ 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دیں۔ اب آپ نے 70 مرتبہ، 70 بار، 70 مرتبہ آپ نے قرآن مجید کی وہ آیت مبارکہ جو پورے قرآن پاک کی سردار ہے، سبحان اللہ، پورے قرآن پاک کی سردار ہے، سب سے عظمت والی، سب سے شان والی، میرا تجربہ، میرا آزمودہ عمل ہے، اس بندہ ناچیز، بندہ خاکسار کا سال ہا سال کا یہ عمل ہے۔ حضرت ابو المنذر، ابو الطفیل، یہ ان کی کنیت ہے، سید القراء بھی کہا جاتا ہے، سید الانصار اور سید المسلمین ان کے القاب ہیں۔ اس شخصیت کا نام حضرت ابی بن کعب ہے۔ حضرت ابی بن کعب بن قیس بن عبید بن زیاد، یہ قبیلہ خزرج کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور یہ حضرت ابو طلحہ انصاری کے پھپھی زاد بھائی ہیں۔ غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، غزوہ خندق میں انہوں نے بھرپور حصہ لیا، اور مواخات کے موقع پر ان کو حضرت سعید بن زید بن عامر کا بھائی بنایا گیا۔ یہ حضرت سعید بن زید وہ صحابی رسول ہیں جو 10 مبشرہ میں شامل ہیں۔ ان کو اس موقع پر ان کا بھائی ہونے کا شرف بھی عطا ہوا، اور یہ ایسی شخصیت ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے قرآن پاک سنا کرتے تھے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حوالے سے فرمایا کہ اے ابو المنذر، تجھے سب سے بڑی کوئی قرآن کی سورت یاد ہو، قرآن کا کوئی حصہ یاد ہو، کون سا حصہ ہے جو سب سے زیادہ تجھے یاد ہے؟ عرض کی اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے کہ کون سا سب سے زیادہ عزت و عظمت والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں آپ کو ساتھ یہ بھی بتاؤں
کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے. یہ بہت بڑی شخصیت اور بہت بڑی ہستی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سنائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو منذر کیا تم جانتے ہو کتاب اللہ کی کون سی آیت جو تمہارے پاس موجود ہے سب سے زیادہ عظیم ہے؟ قرآن پاک کا جو حصہ تجھے یاد ہے سارا یاد ہے، ان میں سب سے عظیم قرآن پاک کی آیت کون سی ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ فرمایا اے ابو منذر کیا تم جانتے ہو اللہ کی کتاب کی کون سی آیت ہے جو تمہارے پاس ہے سب سے زیادہ عزت والی، عظمت والی، شان والی، سب سے عظمت والی؟ میں نے پھر عرض کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بتاؤ ابو منذر. تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آیت مبارکہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. سبحان اللہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے سینہ پر دست مبارک پھیرا. آقا علیہ السلام نے اپنا دست مبارک پھیرا یا دست مبارک مارا اور فرمایا اللہ کی قسم اے ابو منذر تمہیں یہ علم مبارک ہو، تمہیں اس علم کی مبارک ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مہاجرین کی کچھ صفیں آئیں، کچھ لوگ آئے تو آپ سے ایک شخص نے پوچھا قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ یا رسول اللہ ہمیں ارشاد فرمائیے قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ ہی معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. وہ زندہ ہے اور سب کچھ تھامنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی. ترجمہ کنز الایمان، ترجمہ خزائن العرفان، ترجمہ عرفان القرآن. آپ ترجمہ پڑھیے. نور الایمان ترجمہ پڑھ لیجئے. حضرت حکیم الامت حضرت عبد الحکیم شرف قادری، شرف اہل سنت، شرف ملت، حکیم اہل سنت، حضرت عبد الحکیم شرف قادری سیفی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا ترجمہ پڑھ لیجئے. حضرت علامہ ڈاکٹر پروفیسر طاہر القادری صاحب، ان کا ترجمہ پڑھ لیجئے عرفان القرآن. اور آئیے وہ ترجمہ پڑھیے جو مقبولی عرب و عجم ہے. ترجمہ پڑھیں لیکن ترجمہ دھیان سے پڑھیں. یہ ترجمہ مقبول عجم ہے، شان الوہیت کا بھی خیال رکھا، شان نبوت و رسالت کا بھی خیال رکھا. کسی جگہ پر کوئی ڈنڈی نہیں کسی کو مارنے دی. بڑی احتیاط کے ساتھ، بڑی دوربینی کے ساتھ، مکمل طور پہ آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کسی جگہ پر بے دھیانی نہ ہو. اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان قادری کندھاری افغانی ثم بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا ترجمہ شورا آفاق، ترجمہ کنز الایمان. اس ترجمے کو جا کے پڑھیے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255، اس کا ترجمہ پڑھیے. اللہ اکبر، آپ کی روح خوش ہو جائے گی. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد جو شخص بھی، جو میرا امتی آیت الکرسی کو پڑھ لے، ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھ لے، اس کے اور جنت کے درمیان میں موت کے علاوہ کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے. اللہ اکبر.
آیت الکرسی سے پیار کرنے والوں، آیت الکرسی سے محبت کرنے والوں، آیت الکرسی کا ورد کرنے والوں، آیت الکرسی کا وظیفہ کرنے والوں، تمہیں مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو۔ یہ اتنی عظیم الشان آیت ہے جس کو آپ نے تھاما ہوا ہے۔ میری زندگی کا سب سے بڑا عمل، سب سے بڑا راز، 70 مرتبہ مصلی پر بیٹھ کر، جائے نماز پر بیٹھ کر، قبلہ کی طرف منہ کر کے آپ نے مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ اول آخر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ آپ کی خاطر اتنی محنت میں کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اس کا فیض ملے، آپ کو اس کی بہاریں ملیں، کالے علم سے، کالی نظر سے، کالے جادو سے، شیاطین سے اور شیاطین کے چمٹ جانے کی وجہ سے جو بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، شوگر ہے، بلڈ کینسر ہے، ٹی بی ہے اور بلڈ پریشر ہے، اس کے علاوہ اندرونی بیماریاں جو ہیں جو لا علاج ہیں، ان ساری بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے اہل خانہ کو بچانے کے لیے، اپنی اولاد کو بچانے کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کو بچانے کے لیے، اپنے بچوں کو بچانے کے لیے یہ شفا والا عصا تیار کر لیں۔ یہ گھر کے اندر رکھنا ہے شفا والا عصا۔ 70 مرتبہ آپ نے اس کے اوپر آیت الکرسی پڑھ کر دم کرنا ہے۔ اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، صرف 11 بار۔ یہ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد، 2 رکعت نماز نفل جس میں 3 مرتبہ آیت الکرسی ہے اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص ہے، دونوں رکعتوں میں 3 بار سورہ فاتحہ کے بعد۔ پھر آپ نے بغیر کسی سے کلام کیے یہ عمل شروع کر دینا ہے اور ساتھ خوشبو سلگھا لینی ہے۔ جب پڑھ لیں تو آپ اس کے اوپر دم کریں، یہ دھونی اس کو دینی ہے۔ عطر اس کو اتنا لگانا ہے آپ نے کہ یہ گیلا ہو جائے، تر ہو جائے، کم از کم نمی اس تک پہنچ جائے۔ عود کی خوشبو لگا لیں، گلاب کا عطر لگا لیں، جاسمین کا عطر لگا لیں، چمبیلی کا عطر لگا لیں، جو عطر آپ کو میسر ہو۔ آپ یہ خوشبو اور عطر مکتبہ پیر ابو نعمان رضوی سیفی یہاں سے خانقاہ سے منگوا سکتے ہیں، بائی ڈاک منگوا سکتے ہیں، پارسل کے ذریعے آپ کو بھیج دیا جائے گا۔ اور یہ منگوانے کے لیے سکرین پر نمبر جو ہیں وہ واٹس اپ نمبر چل رہے ہیں، ان نمبروں پر آپ رابطہ کر کے وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ وہیں سے لینا چاہیں جہاں پر آپ مقیم ہیں، آسانی سے مل جاتا ہے تو آپ وہاں سے لے لیں۔ تو اس کو آپ نے تیار کرنا ہے 40 دن نہیں، 41 دن۔ کتنے دن؟ 41 ڈیز، 41 ڈیز، 41 دن۔ اللہ کو طاق کا عدد بہت پسند ہے۔ 40 کریں گے تو یہ جفت رہے گا، 40 نہیں 41 دن۔ 41 دن کا چلہ پورا کر لینے کے بعد، عشاء کے بعد آگے پیچھے ٹائم نہیں کرنا۔ ہاں اگر کوئی شرعی عذر ہو، کوئی مجبوری ہو تو آپ اس ٹائم کو تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن دوران عمل آپ نے گفتگو نہیں کرنی۔ چاند کی پہلی جمعرات کو یہ عمل آپ شروع کر دیں۔ سفر آنے والا ہے، سفر المظفر کا مہینہ، آپ اس کی تیاری کر لیں، اس کو یاد کریں اچھی طرح۔ کتنی مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے؟ 70 مرتبہ۔ درود پاک کتنی بار پڑھنا ہے؟ اول آخر۔ پھر اس کے بعد اللہ کے حضور دعا مانگنی ہے، یا اللہ جو تیرا کلام میں نے پڑھا ہے وہ کلام اس کے اندر، اللہ اکبر۔ اب آیت الکرسی کے جو موکلات ہیں
اور لشکر ہے اس کا، طاقتور موکلات اور طاقتور لشکر اور جنات، وہ سارے کے سارے اس کے ساتھ مامور ہو جائیں گے۔ آپ صاحب الدعوات بن جائیں گے، مستجاب الدعوات بن جائیں گے، آپ یہ عمل کرنے سے عامل کامل بن جائیں گے، اور آیت الکرسی کے موکلات اور اس کے جنات وہ ہر وقت آپ کے ساتھ متحرک رہیں گے۔ آپ نے باوضو رہنا ہے، باطہارت رہنا ہے، نجاست کی طرف نہیں جانا۔ اگر آپ نے نجاست والے ہاتھ اس کو لگا دیے یا کسی اور نے لگا دیے تو یہ عمل آپ کا سارے کا سارا بالکل ضائع ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہنا کہ آپ نے پیر صاحب نے بتایا نہیں، یہ بے ادبی ہو جائے گی، اور یہ موکلات اور یہ جنات آپ سے ناراض بھی ہو جائیں گے۔ پاکیزگی، طہارت، الطہور شطر الایمان، طہارت پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ باوضو رہنے والا جب فوت ہوگا شہادت کے مرتبے پہ فائز ہوگا۔ سبحان اللہ۔ باوضو رہنے والے کی دعائیں مقبول ہو جاتی ہیں، باوضو رہنے والا گناہوں سے بچ جاتا ہے، باوضو رہنے والا بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ کتنی ہی بیماریاں ہیں جو باوضو رہنے سے دور ہو جاتی ہیں۔ باوضو رہنے کا معمول بنائیے، پاکیزہ رہنے کا معمول بنائیے، گناہوں سے بچنے کا، جس طرح ظاہری طور پر اسی طرح اپنے خیالات کو بھی پاک رکھیں۔ یہ نہیں ہے لوگوں کے سامنے تسبیح پکڑیں، بعد میں موبائل پر ڈانس دیکھیں، گانے دیکھیں، فلمیں دیکھیں، ڈرامے دیکھیں۔ یہ نہیں کام کرنا، میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں۔ کل یورپ سے ایک فیملی آئی تھی، اندلس سے، سید فیملی، سادات فیملی، میرے ساتھ نشست ہوئی، جادو جنات کے معاملات تھے ان کے ساتھ۔ اندلس میں گھر ہے ان کا، اسپین میں، غرناطہ، مالٹا، بڑی انہوں نے، ان کے کاروبار بڑے وسیع ہیں۔ اور مجھے کہنے لگے پیر صاحب آپ کی باتیں بہت سٹریٹ فارورڈ ہیں، آپ کی گفتگو بڑی سادہ ہے، بڑی آسان ہے، اور بڑی سیدھی سیدھی باتیں ہیں۔ ہمیں آپ کی انداز گفتگو اور آپ کا یہ نیچرل انداز، آپ کی یہ سادگی ہمیں کھینچ کے لے آئی ہے۔ تو کافی دیر انہوں نے اپنے حالات شیئر کیے، پھر جو ہم ان کو دے سکتے تھے تبرکات دیے، اور ان کا علاج کیا، ان کا دم کیا، ان کی حاضری کی۔ جادو جنات کے معاملات دفع کرنے کے لیے الحمدللہ جو تعاون ہم ان کے ساتھ کر سکتے تھے ہم نے کیا، کیونکہ میں اپنے اعمال کا کوئی پیسے نہیں لیتا، سب کو پتا ہے، میں کسی سے مانگتا نہیں۔ میں اعلانیہ کہتا ہوں، جو لوگوں سے مانگتا ہے وہ پھر لوگوں سے مانگتا ہے، جو اللہ سے مانگتا ہے وہ کسی سے نہیں مانگتا۔ مانگت کولو منگن والا ریا ہمیشہ خالی، منگ اس تو محمد بخشا جڑا دو جگ دا ہے والی۔ بلکہ کل عالمین دا جو ہے والی ہے، اس سے جو مانگتا ہے اس کو کسی سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے۔ میرے مرشد کامل نے مجھے جب یہ فیوز و برکات عطا فرمائے تو آپ نے فرمایا لا تاما لا مانا لا جامع، یہ تین باتیں یاد رکھنا، لا تاما لا مانا لا جامع، تین باتیں یاد رکھنا، نہ تما، نہ منع، نہ جمع۔ میں اپنا وقت اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہوں، یہ رہنمائی فی سبیل اللہ کرتا ہوں، میں اپنے بیان کا کوئی پیسہ اس ٹیم سے نہیں لیتا، میں اپنے بیان کا، اپنی ریسرچ کا اور اپنے وظائف پیش کرنے کا کسی سے کوئی پیسہ، میرے پاس لوگ دم کروانے آتے ہیں، تعویذ لیتے ہیں، دعا کے لیے آتے ہیں، پورے پاکستان کے طول و عرض سے، شہر شہر، کریا کریا سے دنیا آتی ہے، دکھوں مجبوریوں کی ستائے ہوئے، جادو جنات کے ڈسے ہوئے، بیرونی ممالک سے لوگ آتے ہیں، کروڑوں پتی آتے ہیں۔ میں کسی سے کوئی پیسہ اپنی ذات کے لیے حضرت صاحب نہیں مانگتا۔ میں کیا مانگتا ہوں؟ میں کسی سے پیسہ نہیں مانگتا۔ ہاں، یہاں سینکڑوں بچیاں بچے جن کی کفالت کی جا رہی ہے،
جو دن رات اللہ کی کتاب لا ریب فی کتاب، جو پوری کائنات میں سب سے عظیم ترین کتاب ہے قرآن مجید فرقان حمید، اس کی تلاوت جن کے ہونٹوں پہ دن رات جاری رہتی ہے، جو دن رات علم دین سیکھتے ہیں، علم دین سکھاتے ہیں، میں صدقہ ان کے لیے کہا کرتا ہوں کہ اللہ کی توفیق سے صدقہ ان کے لیے کرو۔ کیا کرو؟ کیونکہ میرے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، صدقہ بری موت سے بچا لیتا ہے، صدقہ زندگی بڑھا دیتا ہے، صدقہ بلائیں مصیبتیں ٹال دیتا ہے، صدقہ رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کوئی دے تو اس کا رزق کم نہیں ہوتا بلکہ اللہ رزق میں برکتیں فرما دیتا ہے۔ تو صدقہ میں کہتا ہوں، یہ سینکڑوں لوگ ہیں، سینکڑوں مسکین، غریب، یتامہ اور مستحقین، مسافر، طلبہ، طالبات، سینکڑوں کی تعداد میں جو درس نظامی کر رہے ہیں، حفظ قرآن پاک کر رہے ہیں، ناظرہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، ترجمہ تفسیر پڑھ رہے ہیں، عقائد پڑھ رہے ہیں، سینکڑوں طلبہ طالبات، بھائی ان کے راشن کے لیے، ان کے کھانے کے لیے اللہ نے جتنی توفیق دی ہے بڑھ چڑھ کے کرو، بڑھ چڑھ کے کرو۔ اللہ کی راہ میں صدقے کا مطلب ہی صدقے دل سے ہے۔ ہاں یہ میں ضرور کہتا ہوں کہ یہ جو بکرے اتنے چھوٹے چھوٹے سے لاتے ہو نا، چرسی بکرے، یہ مدرسے کے اندر نہیں دینا، کیونکہ یہ طلبہ، یہ دن رات قرآن کریم پڑھنے والے، سیکھنے والے، سکھانے والے، یہ اللہ کے مہمان ہیں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان ہیں۔ ان مہمانوں کو آپ وہ خوراک دیں، وہ راشن دے رہے ہیں، وہ چیز دے رہے ہیں، وہ ہدیہ کر رہے ہیں، وہ صدقہ کر رہے ہیں جو گری ہوئی چیز ہے، یہ معیار ہے آپ کا۔ انما الاعمال بالنیات، اللہ سے ڈرو، اللہ کے دین کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ اصحاب صفہ کا چبوترا تھا نا، جہاں 70 صحابہ کرام کم و بیش آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہر وقت وہاں پر موجود ہوتے تھے اور سیکھتے تھے، ان کے لیے کوئی ناقص کھجوریں لے کے آ گیا، اللہ نے قرآن نازل فرما دیا، فرمایا محبوب ان کو اعلان فرما دیجئے کہ اپنی پیاری پیاری چیزیں اللہ کی راہ میں دیا کرو، یہ ناقص مال کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر حدیث مبارکہ میں آ گیا، انما الاعمال بالنیات انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تم کس نیت کے ساتھ کہ کون سا ہم نے کھانا ہے، مدرسے کے بچوں نے کھانا ہے نا، تو جو گھٹیا مال ہے وہ ان کو دے دو، اپنے گھر پکانے کی باری آئے، اپنے مہمانوں کو کھلانے کی باری آئے تو اچھا لے کے آؤ۔ تو پھر اللہ کے مہمان کو آپ نے کیا سمجھا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمانوں کی عزت، توقیر، احترام آپ نے کیا کیا؟ اکرام مسلم آپ نے کیا کیا؟ تیرے اور میرے نہیں، پوری کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ شریف کا طواف فرماتے فرماتے آپ ایک جگہ پہ رک جاتے ہیں، آپ ٹھہر جاتے ہیں، میرے سرکار فرماتے ہیں بیت اللہ تجھے پتا ہے بے شک تیرا احترام سب سے زیادہ۔ آج ہمارا ایمان کیا رہ گیا ہے کہ ہم ان عظیم لوگوں کو اپنے سے کم تر سمجھتے ہیں، ان کو مانگت سمجھتے ہیں، بیکاری سمجھتے ہیں۔ جب ان کو دینے کی باری آتی ہے تو ہم بہانے ڈھونڈتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہماری دعائیں مقبول نہیں ہو رہی، ہم مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، پریشانیوں میں الجھے ہوئے۔ کبھی اپنے من کے اندر جھاتی ڈال کر تو دیکھ، کہیں تیرے اندر کوئی معاملات خراب تو نہیں ہے، کہیں تیرے گھر کے اندر کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ وہ گھر کون سا اینٹوں کا بنا ہوا نہیں، وہ یہ سینے والا گھر، یہ سینے والا گھر، کبھی اس چار دیواری میں، کبھی اس احاطے میں دیکھ تیرے دل کے اندر کیا ہے، اسلام کے لیے کتنی محبت ہے۔ یہاں تو یہ کہنا چاہیے تھا، بتائیے ہمارے لیے حکم کیجئے، ہم اپنی جان، مال، تن، من، دھن سے پیش خدمت ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ایک لولا لنگڑا سا، ایک اپاہج سا، اور جس کی رالیں ٹپک رہی ہیں، ناک بہ رہا ہے،
وہ بکرا لے کے یہ اللہ کی راہ میں جی ہم دے رہے ہیں، یہ مدرسے کے طالب علموں کو کھلاتے، یہ اتنے گئے گزرے ہیں، اور آپ اللہ کی راہ میں صدقہ دے رہے ہیں، اللہ کو اپنے جیسا بھی نہیں سمجھتے۔ اللہ کے ساتھ محبت کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی محبت کا معیار کیا ہے؟ یہاں رشتہ دار کا کوئی مہمان آ جائے، ہم آگے پیچھے ہوتے ہیں کہ ہمارے رشتہ داروں نے کہا یہ مہمان ہے، کیا جا کے کہے گا؟ کبھی یہ بھی سوچا ہے جو اللہ رسول کے مہمان ہیں یہ کیا کہیں گے؟ اللہ حکم۔ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سرکار فرماتے ہیں کہ یا قرآن سیکھنے والے بنو یا سکھانے والے بنو، یا ان کی صحبت میں بیٹھ کر سننے والے بنو، یا پھر چوتھے بن جو ان کے ساتھ تعاون کرنے والے، پانچویں نہ بننا، ان کے ساتھ بغض و عناد رکھنے والے نہ بننا، ان کے ساتھ کدورت رکھنے والے نہ بننا، ان سے منہ پھیرنے والے، اعراض کرنے والے نہ بننا، نہیں تو تباہ و ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ حدیث پاک بھول گئے، یہ مفہوم بھول گئے، یہ ارشاد گرامی بھول گئے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ یہ سیکھنا اور سکھانا اور ان کے ساتھ تعاون کرنا، یہ سارے اس مبارک قافلے کے ارکان ہیں۔ تو بھائی میں صدقہ و خیرات کہتا ہوں، لیکن واللہ باللہ نہ کبھی وہ صدقہ مجھے کھانے کی حاجت ہوئی ہے، نہ میرے بچوں کو کھانے کی حاجت ہوئی ہے۔ میں برملا ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، میرے بچے اپنے گھر کے اندر چٹنی اچار سے روٹی کھا لیں گے، لسی کے ساتھ، پانی کے ساتھ روٹی گھول کے کھا لیں گے، لیکن کبھی طلباء کا اور اللہ کے مہمانوں کا، اللہ کے رسول کے مہمانوں کا کھانا نہیں کھائیں گے، اس لیے کہ وہ صدقہ، زکوٰۃ، وہ آپ کے اموال کی جن کے وہ حقدار ہیں، وہ مستحق ہیں، وہ مسافر ہیں، ان کی خدمت کرنا باعث نجات ہے، ان کی خدمت کرنا باعث برکت ہے، ان کی خدمت کرنا باعث عزت و شرف ہے۔ جو بندہ کہتا ہے کہ میرا رزق نہیں بڑھتا، میرے کاروبار میں بالکل بے برکتی ہو گئی ہے، تباہی ہو گئی ہے، میں اس کو یقین کامل کے ساتھ پورے وثوق سے کہتا ہوں، آؤ ان درویشوں کی خدمت کرو، ان طلباء کی خدمت کرو۔ یہ سینکڑوں بچیاں بچے، یقین جانیے کوئی ہمارے پاس فنڈ نہیں، کوئی چندہ نہیں، کچھ جمع نہیں ہوتا، آج کی روزی آج، کل کی روزی کل، کوئی مستقل ذرائع آمدن نہیں ہے، لیکن سینکڑوں طلباء اور طالبات فیض پا رہے ہیں، ہزاروں لوگ یہاں سے فیض لے رہے ہیں، اور یہ میں کسی سے فیس نہیں طلب کرتا، اور آپ نے بھی کسی سے فیس طلب نہیں کرنی۔ یہ آسا آپ نے تیار کرنا ہے، شفا والا آسا، آپ اس آسے کو مارنا نہیں ہے، بھی جنات بھاگ جائیں گے۔ اس کا طریقہ استعمال سنیے، جنات بھاگ جائیں گے، مارنا نہیں ہے۔ کئی لوگ پینسل مارتے ہیں نا، کوئی لوگ چھڑی مارتے ہیں، سوٹی مارتے ہیں، یہ آسا ہے، عصا ہے شفا والا، یہ مارنا نہیں ہے، بس مریض کو پکڑا دیں، دونوں ہاتھوں سے پکڑ لے اور آنکھوں کو بند کر لے، 11 مرتبہ وہ مریض میرے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، آپ کی آل پر 11 مرتبہ درود پاک پڑھے، اور صرف 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، اس کے ساتھ چمٹے ہوئے شیاطین، جادو، کالا علم اس سے بھاگ جائے گا، بھاگ جائیں گے اس سے، بھاگ جائیں گے اس سے۔ 41 دن کا یہ عمل کر لینے کے بعد آپ اس کے عامل بن گئے، پکے عامل بن گئے۔ اب یہ آسا گھر کے اندر کوئی بیمار ہے، اس کو کہ دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے بیٹھ جائے، کرسی پہ بیٹھ جائے، چیئر پہ بیٹھ جائے، صوفے پہ بیٹھ جائے، بس اس کو اس طرح تھام لے، اور 11 مرتبہ درود پاک پڑھے، 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، بس پھر اس کو اپنے بدن پہ پھیر لے، خود ہی پھیر لے، یا دوسرا کوئی شخص پھیر دے، لیکن نیچے سے اوپر کی جانب نہ جائے، اوپر سے نیچے کی طرف آئے، تاکہ اس کی جھاڑ پونج ہو جائے۔ اس کو ایسے جھاڑ دیں، پورے پاؤں تک جھاڑ دیں۔ تو جب پاؤں تک جھاڑیں گے، ظاہر میں اس کے وجود کو جھاڑیں گے،
باطن میں اس کے ساتھ چمٹے ہوئے شیاطین وہ دفع ہو جائیں گے اور اس عمل کو 7 دن تک جاری رکھیں، انشاءاللہ مریض صحت یاب ہو جائے گا۔ یہ شفا والا عصا آپ خود بھی تیار کر سکتے ہیں اور اس کو تیار کروا بھی سکتے ہیں۔ اب آپ نے مسلسل ڈیلی کی بنیاد پر ہر نماز کے بعد اس کو، چونکہ آپ نے اپنی نسلوں تک لے کے جانا ہے، اپنی آل اولاد تک لے کے جانا ہے تاکہ یہ فیوز و برکات رہیں، تو پھر ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک۔ 41 دن کے بعد آپ نے اس طرح عمل رکھنا ہے، 3 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ اول آخر درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس کو آپ نے ہر نماز کے بعد جاری و ساری رکھنا ہے۔ یاد رکھنا، نجس آدمی، کوئی ناپاکی کی حالت میں مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا بڑا ہو، ناپاکی کی حالت میں آپ نے اس کو چھونا نہیں ہے، ورنہ اس کی ساری برکات زائل ہو جائیں گی۔ اور جس کمرے میں اس کو رکھنا ہے آپ نے عام نہیں نہ رکھنا، آپ کوشش کریں اس کو کسی چیز میں یہ زیادہ بڑا نہیں لینا، صرف اور صرف 2.5 فٹ کا، کتنا؟ 2.5 فٹ کا اونلی 2.5 فٹ، یہ 1 ہاتھ تقریباً بنے گا۔ 2.5 فٹ آپ پمائش کر کے بنوا لیں، رنگین ہو، کوئی بھی رنگ لگ جائے، رنگین ہو۔ یہ بنوانے کے بعد آپ نے اس کو یا تو اس کو کپڑے میں لپیٹ کے رکھیں یا اس کا کوئی کور بنوا لیں۔ زیادہ بہتر یہ ہے ریکسین کا کور بنوائیں، کسی موچی سے کور بنوائیں اور اس کو زپ لگا دیں۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں یہ کرکٹر ہیں کھیلنے والے، ان کے پاس بیٹ بلہ ہوتا ہے تو وہ ایک کور ہوتا ہے، اس کور کے اندر ڈال لیتے ہیں تاکہ ان کی چیز محفوظ رہے۔ اور یہ تو ایک بیٹ بلہ ہے، بار بار مل سکتا ہے، روز بندہ نواں لے سکتا ہے، یہ روز بن نہیں سکتا۔ پھر اس کے اوپر کلام اللہ پڑھا گیا ہے، اس کے اوپر عطور لگے ہیں اور یہ تیار کیا گیا ہے بڑی محنت کے ساتھ، 41 ڈیز کی محنت کے بعد یہ آپ کو چیز حاصل ہوئی ہے۔ اب اس کی قدر کرنی ہے، بے قدری نہیں کرنی۔ یہ فیوز و برکات ہم نے آپ کو بخشش کر دی ہے، ہدیہ کر دی ہے۔ جو بھی بندہ کومنٹ میں یا اللہ لکھے اس کو اس کی اسپیشلی اجازت ہے۔ اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پیاری لگی اور یقیناً پیاری لگی ہے، مومنین کے دلوں کا سکون ہے، مسلمانوں کے دل کا چین اور قرار ہے، اور قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت مبارکہ کا وہ بڑی عظمت والی آیت جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرما رہے کہ یہ سب سے بڑی عظمت والی ہے، اور یہ پڑھنے والا جنت میں جانے کے لیے اس کے اور موت کے درمیان موت حائل ہے، جنت میں جانے کے لیے، یعنی اگر اس کو موت آ گئی تو وہ ڈائریکٹ جنت میں چلا جائے گا۔ تو وہ آیت مبارکہ اس کے اوپر پڑی ہوئی ہے، اس کی تلاوت کی ہوئی ہے، اس کا عمل اس کے اوپر کیا گیا ہے۔ تو آپ اس کور کے اندر اس کو رکھیں اور سیف الماری میں اس کو رکھ دیں، جب ضرورت پیش آئے تو اس کو زپ کھولیں اور اس ریکسین کے یا لیدر کا بھی بنوا سکتے ہیں، ریکسین کا بھی بنوا سکتے ہیں، اس کا کور جو ہے اس کے اندر سے نکالیں، استعمال کریں، اور استعمال کرنے کے بعد پھر اس میں محفوظ کر کے رکھ دیں۔ اور باقی ساری چیزیں میں نے آپ کو سمجھا دی ہیں۔ اس کو اگر سمجھ نہ آئی تو وہ ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، مجھ سے فون پر نہ پوچھے بلکہ ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں۔ ہماری ویڈیو پسند لگی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، فارورڈ کریں اور اپنے دوستوں کو بھیجیں۔ تحفے کی نیت سے، صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوست احباب میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ کر بھلا ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا، کر بھلا ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ جامی صاحب، یہ خوبصورت ویڈیو، یہ خوبصورت بیان اپنی نوعیت کا ایک بالکل منفرد ہے۔ میں پوری سوشل میڈیا چھان لیں، آپ کتابیں چھان لیں، یہ عمل جو الحمدللہ مجھے سلسلہ بائی سلسلہ، سینہ بائی سینہ چلتا ہوا آ رہا ہے، اور الحمدللہ سال ہا سال سے میرا یہ آزمودہ ہے۔ الحمدللہ آج تک میری زبان پر یہ نہیں آیا تھا، آج حضرت پیر محمد ارسلان رضا
الحنفی السیفی مجددی صاحب زیدہ مجدہو، جن کی بڑی کاوشیں ہیں اور جنہوں نے خود مجھے اس معاملے کے لیے تیار کیا، موٹیویٹ کیا اور بار بار ریکویسٹ کی، بار بار درخواست کی کہ بابا جان آپ اس کو تیار کریں۔ اور یہ فیض جو ہے، جس طرح آپ نے باقی چیزیں عوام کے لیے شیئر کی ہیں، مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے آپ نے شیئر کی ہیں، اور یقیناً الحمدللہ ہمارا اس میں ذاتی کوئی کسی قسم کا مفاد نہیں ہے، ذاتی مفاد کے لیے بہت اور معاملات ہیں، بہت اور چیزیں ہیں۔ ہم نے کوئی اس طرح کی جھوٹی من گھڑت اور کوئی موضوع چیز جو ہے وہ آپ کے سامنے نہیں رکھی، یہ بڑی مستند ہے اور اس کے فیوز و برکات روز روشن کی طرح عیاں ہیں۔ کوئی منافق بندہ ہی اس کا انکار کر سکتا ہے، لیکن کوئی مومن، کوئی عاشق، وہ اس کے فیوز و برکات سے، آیت الکرسی کے فیوز و برکات سے انکار نہیں کر سکتا۔ اس کے فیوز و برکات، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس لکڑی کے اندر، لکڑی کا عصا لینا ہے، کوئی ادھر ادھر کی شے نہیں لینی، پلاسٹک کی لاٹھی نہیں لینی اور کسی چیز کی نہیں، لکڑی، پیور لکڑی کی لینی ہے۔ یہ لکڑی کی عمر پائیدار ہے اور آج سے انبیاء کے بھی لکڑی کے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر دوبارہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آنے والی جو ہیں وہ آپ تک بآسانی پہنچ جائیں۔ خدمت خلق فی سبیل اللہ کے جذبے کے تحت یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آپ ہمارے ہم قدم بن جائیں، ہم سفر بن جائیں، ہم دم بن جائیں، اور اس ادارے کے ساتھ جو غریبوں، مسکینوں، یتیموں کے لیے، مسافروں کے لیے، مستحق بچے اور بچیوں کے لیے، طلباء اور طالبات کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے بنایا گیا ہے، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں، اللہ کی رضا پانا چاہتے ہیں، اللہ کے محبوب کی رضا پانا چاہتے ہیں، تو آپ اس ادارے کے ساتھ اپنا صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ دے کر اور اپنے دیگر قیمتی عطیات دے کر اس مقدس سفر میں شامل ہو جائیں، تاکہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے۔